ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے نومبر کی 20 اور جمادی الاول کے 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کمندر گپتا نے آج سرحدی گاؤں درچکس میں قائم کیے گئے درچکس کلچرل سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا. یہ اہم ثقافتی و وراثتی مرکز بھارتی فوج کی جانب سے قائم کیا گیا ہے. اس مرکز کا مقصد علاقے کی بھرپور ثقافتی وراثت کو محفوظ کرنا اور بالخصوص بروکپا کمیونٹی کی منفرد روایات، فنون اور تہذیب کو فروغ دینا ہے. یہ اقدام سیاحت کو فروغ دینے اور مقامی دستکاروں کو اپنی ہنرمندی دکھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے بھارتی فوج کے اس اقدام کو ثقافتی شناخت کے تحفظ اور سرحدی علاقوں میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے فروغ کی سمت ایک اہم اور مؤثر قدم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ لداخ کی مقامی وراثت کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے. تقریب میں ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، بھارتی فوج کے اہلکار، مقامی رہنماؤں اور عوام نے بھرپور شرکت کی. مقامی برادری نے کلچرل سینٹر کے قیام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے ثقافتی آگاہی، روزگار کے مواقع اور سیاحت کے فروغ کے نئے امکانات پیدا ہوں گے. درچکس کلچرل سینٹر کا افتتاح حکومت اور بھارتی فوج کے ان مشترکہ اقدامات میں سے ایک ہے جن کا مقصد لداخ کی متنوع تہذیبی وراثت کو محفوظ رکھنا اور سرحدی علاقوں میں امن و ترقی کو فروغ دینا ہے. مشرقی لداخ میں واقع نیوما ایئر بیس کو بھارتی فضائیہ نے باقاعدہ طور پر دنیا کے بلند ترین آپریشنل فائٹر بیس کے طور پر کمیشن کر دیا ہے. یہ ایئر بیس سطح سمندر سے تقریباً 13,700 فٹ کی بلندی پر قائم ہے، جو اسے دنیا کا منفرد ترین جنگی فضائی اڈہ بناتا ہے. اس تاریخی موقع پر ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے J-130C سپر ہرکولس طیارے کے ذریعے لینڈ کر کے نیوما ایئر بیس کا افتتاح کیا. ان کے ہمراہ ایئر مارشل جتیندر مشرا، ویسٹرن ایئر کمانڈ کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ان چیف بھی موجود تھے. اس ایئر بیس کی تعمیر بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے جدید انجینئرنگ تکنیک کے تحت کی ہے. 2.7 کلومیٹر طویل رن وے انتہائی سخت موسم میں بھی قابل استعمال ہے اور -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ پیش رفت نہ صرف دفاعی نقطہ نظر سے اہم ہے بلکہ لداخ کی اسٹریٹجک اہمیت میں بھی نمایاں اضافہ کرے گی. لیہ ضلع میں 24 ستمبر کے افسوسناک واقعے کے بعد جس میں 4 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات جاری ہیں. اس سلسلے میں انکوائری کمیشن ADR سینٹر لیہ نے سخت وارننگ جاری کی ہے کہ تحقیقاتی عمل کے دوران گواہوں یا شکایت کنندگان کو خوف زدہ کرنے، دباؤ ڈالنے، روکنے یا کسی بھی قسم کی مداخلت کی کوشش سخت قانونی کارروائی کا موجب بنے گی. کمیشن نے واضح کیا ہے کہ موصول ہونے والی تمام شکایات کو مکمل رازداری کے ساتھ اور ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جائے گا تاکہ تحقیقات شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں آگے بڑھ سکیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ عدالتی تحقیق کے تقدس اور ساکھ کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا اور شواہد میں رد و بدل یا گواہوں کے متاثر کرنے کی کسی بھی کوشش کو قانون کے تحت سختی سے نپٹایا جائے گا. انکوائری کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تحقیقاتی عمل میں مکمل تعاون کریں اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال یا دباؤ کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام تک پہنچائیں. واضح رہے کہ 24 ستمبر کو لیہ میں 12 روز سے جاری بھوک ہڑتال اس وقت تشدد میں
تبدیل ہو گئی جب دو بزرگ شرکاء کی حالت بگڑنے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں اپیکس باڈی لیہ نے ایک بڑا احتجاجی جلسہ منعقد کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ واقعے کی عدالتی انکوائری سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے کرائی جائے، جس کے نتیجے میں موجودہ انکوائری عمل میں شروع کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ ضلع کرگل میں KSSRB کے تحت منعقد ہونے والے تحریری امتحانات کی شفافیت اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے بدھ اور جمعرات کو سید مہدی میموریل ہال کرگل میں ڈیوٹی پر معمور افسران اور اہلکاروں کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی پروگرام 2 مرحلوں میں منعقد کیا گیا۔ پہلا مرحلہ صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک جبکہ دوسرا مرحلہ دوپہر 2 بجے سے 3:30 بجے تک منعقد کیا۔ پروگرام کے پہلے دن سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل، زونل اور سینٹر پولیس افسران، KSSRB بورڈ ممبران، جنرل آبزرور، چیف کنٹرولر ایگزامینیشن، سینٹر سپرنٹینڈنٹس، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس اور مجسٹریٹ نے شرکت کی، جبکہ دوسرے روز ڈیوٹی پر تعینات اساتذہ کو خصوصی تربیت فراہم کی گئی۔ واضح رہے کہ کرگل سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ کے تحت مختلف سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے ضلع بھر کے تعلیم یافتہ بے روزگار امیدواروں کا تحریری امتحان 23 نومبر 2025 بروز اتوار 2 شفٹوں میں منعقد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کرگل قصبے سمیت مختلف مقامات پر 25 سے زائد امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع لیہ میں LAHDCSSRB میٹرک اور 12ویں سطح کی ڈسٹرکٹ کیڈر امتحانات کے سلسلے میں سینٹر سپروائزر، سپرنٹینڈنٹس اور دیگر ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کے لیے تربیتی پروگرام ضلع ریسورس پنچایت سینٹر اقلنگ میں منعقد ہوا۔ تربیتی سیشن کا آغاز سیکرٹری LAHDSSRB اور ڈپٹی ڈائریکٹر امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر لیہ رحمت اللہ بٹ کی جانب سے تفصیلی پریزنٹیشن سے ہوا۔ انہوں نے امتحانی طریقہ کار، سینٹر مینجمنٹ، کنٹرول روم کی نگرانی، OMR میٹیریل کی حفاظت، سوالیہ پرچوں کی تقسیم و جمع کرنے کے اوقات، امیدواروں کی شناخت، نشستوں کی ترتیب اور ضروری دستاویزی کارروائیوں پر روشنی ڈالی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیہ سونم نوربو نے تربیت کی صدارت کی اور تمام سینٹرز میں یکساں عمل درآمد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھرتی عمل کی شفافیت اور ساکھ افسران کی ذمہ داری اور بھرپور تعاون پر منحصر ہے۔ ضلع افسران سمیت امتحانی ڈیوٹی پر مامور عملے نے بھرپور توجہ کے ساتھ تربیت میں حصہ لیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو بہار کے صدر مقام پٹنہ کے گاندھی میدان میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ نتیش کمار نے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا، جس کے بعد سمراج چودھری اور وجے کمار سنہا نے نائب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شریک تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور BJP کے قومی صدر JP نڈا سمیت NDA کے سینئر لیڈران حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ نتیش کمار پہلی بار سنہ 2000 میں بہار کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ اس کے بعد فروری 2015 میں جتن رام مانجھی کے استعفے کے بعد نتیش کمار پھر وزیر اعلیٰ بنے۔ نومبر 2015 کے انتخابات میں نتیش کمار عظیم اتحاد یا مہا گٹھ بندھن حکومت کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اتحاد ٹوٹنے کے بعد نتیش کمار نے 2017 میں دوبارہ NDA حکومت میں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ 2020 میں وہ 7ویں بار وزیر اعلیٰ بنے۔ 2022 میں NDA سے الگ ہونے کے بعد RJD کانگریس کے ساتھ عظیم اتحاد کی حکومت میں ایک بار پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ 2024 میں نتیش کمار دوبارہ NDA میں شامل ہوئے اور 9ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اب 2025 میں 10ویں بار نتیش کمار نے بہار ریاست کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران غزہ کی پٹی میں 20,000 سے زائد فلسطینی بچے اسرائیل کی غاصب حکومت کی بربریت کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس بیان میں حماس نے مظلوم بچوں کی یاد مناتے ہوئے غاصب اسرائیلی حکومت کے حکام کے خلاف مقدمہ چلانے اور فلسطینی بچوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحریک حماس نے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی بچے گزشتہ 7 اشروں سے صہیونی حکومت کی منظم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے غاصب حکام کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے دیگر ممالک کے بچوں کی طرح فلسطینی بچوں اور ان کے جائز حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ 20 نومبر کو عالمی یوم اطفال منا رہی ہے، جبکہ فلسطینی بچے غاصب حکومت کے مظالم کے نتیجے میں ایک دردناک حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال یہ دن ایسے حالات میں آیا ہے کہ جب غزہ کی پٹی میں گزشتہ 2 برس سے جاری نسل کشی کی جنگ اور بھوک سے 20,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں بچے لاپتہ ہیں۔ 30,000 سے زیادہ بچے اپنے والدین میں سے ایک کو کھو چکے ہیں اور ہزاروں زخمی اور بیمار بچوں کو علاقے سے باہر فوری علاج کی سخت ضرورت ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔